بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سری نگر پولیس اسٹیشن میں ایک روز قبل ہونے والے دھماکے نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ سری نگر کے پولیس اسٹیشن میں رکھے گئے دھماکہ خیز مواد میں خوفناک دھماکہ ہوا جس سے پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ اب تک کم از کم 9 افراد کے ہلاک اور 32 سے زیادہ کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بھارتی پولیس کا موقف ہے کہ یہ محض حادثہ تھا، لیکن لوگ اسے حملہ قرار دے رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی سمیت تمام شواہد دھماکے میں تباہ ہو گئے، جس سے مزید سوالات جنم لے رہے ہیں۔ واقعے کے بعد پورے بھارت میں کھلبلی مچ گئی ہے اور تحقیقات متنازع ہو گئی ہیں۔ سری نگر دھماکے میں دہلی حملے کے شواہد تباہ، بڑا سوال۔ دہلی حملے میں استعمال ہونے والا بارودی مواد فرید آباد سے سری نگر منتقل کیا گیا تھا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسی بارودی مواد کی فورینسک جانچ جاری تھی جب دھماکہ پیش آیا۔ ماہرین کے مطابق دھماکہ خیز مواد اسی وقت تک نہیں پھٹتا جب تک اسے شدید حرارت نہ دی جائے۔ اس سے شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ دھماکہ جان بوجھ کر کیا گیا تاکہ اہم شواہد مٹائے جا سکیں۔ بھارت کی اپنی تحقیقاتی ٹیمیں بھی اب تضاد کا شکار ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ کشمیر کے طلبہ مشکلات میں، پورے بھارت میں خطرے کی گھنٹی۔ دہلی حملے کے بعد بھارت بھر میں کشمیری طلبہ کی ڈیٹا کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ متعدد یونیورسٹیز نے کشمیری طلبہ کو ہاسٹلز اور کیمپس سے نکال دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز، انجینئرز اور پروفیسرز پر بھی شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی کشمیری کمیونٹی دباؤ کا شکار ہے۔ یہ کارروائیاں ماحول کو مزید خوفناک اور کشیدہ بنا رہی ہیں۔ بھارت میں جنگی تیاریوں میں تیزی، خاموش مگر خطرناک پیش رفت۔ وزیر اعظم نریندر مودی دھماکے کے بعد مسلسل سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہنگامی اجلاس کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اب تک کسی بھی تقریر میں پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن پس منظر میں جنگی پلاننگ جاری ہے۔ بہار انتخابات میں تاریخی کامیابی کے بعد مودی حکومت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ بھارت کے سیکیورٹی حلقے پاکستان کو حملے کا ذمہ دار ٹھہرانے کی فضا ہموار کر رہے ہیں، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کسی بڑے فیصلہ کن اقدام کے قریب پہنچ چکا ہے۔ خطے میں جنگ کے بادل، پاکستان اور بھارت ایک خطرناک موڑ پر۔ دہلی اور سری نگر کے واقعات نے خطے کی کشیدگی کو انتہائی سطح پر پہنچا دیے ہے۔ بھارت مسلسل دعویٰ کر رہا ہے کہ مزید 300 کلو بارودی مواد اب بھی لاپتہ ہے۔ اسی بیانیے کو بنیاد بنا کر آئندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ فالس فلیگ آپریشن تک۔ پاکستان کی جانب سے ابھی الرٹ لیول بڑھا دیا گیا ہے اور تیاریاں مکمل رکھی جا رہی ہیں۔ صورتحال کسی بھی وقت ایک بڑے تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ امید ہے سعودی عرب جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ سعودی عرب بہت جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کی۔ اسی دوران ایک صحافی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا کہ آپ آئندہ ہفتے سعودی ولی عہد سے ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ اس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ملاقات سے بڑھ کر ہے۔ صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا ابراہیمی معاہدہ اس بات چیت کا حصہ ہوگا؟ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ابراہیمی معاہدہ بھی بات چیت کا حصہ ہوگا اور امید کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب بہت جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل بھی ہو جائے گا۔ صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ سعودی عرب بہت سے طیارے خریدنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے جدید ترین بم کا تجربہ کر لیا، روسی میڈیا کا انکشاف۔ روسی خبرساں ایجنسی تاس نے امریکی محکمہ توانائی سے وابستہ سانڈیا نیشنل لیبارٹریز کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے وار ہیڈ کے بغیر جوہری ہتھیار B-1261 کا کامیابی سے تجربہ موسم گرما کے وسط میں کیا تھا، اور بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تجربہ 19 سے 21 اگست تک نیواڈا میں ایک ٹیسٹ سائٹ پر کیا گیا۔ تجربے کے دوران 5ویں نسل کے F-35 لڑاکا طیاروں نے وار ہیڈ کے بغیر ہتھیاروں کو کامیابی کے ساتھ لوڈ کیا اور فرضی اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہ ٹیسٹ نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن
NNSA کے ساتھ مل کر کیا گیا۔ بیان کے مطابق نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایجنسی نے 2024 کے آخر میں ان فضائی بموں کی سروس لائن کو 20 سال تک بڑھانے کا منصوبہ بھی مکمل کر لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا BBC کے خلاف آئندہ ہفتے قانونی کارروائی کرنے کا عندیہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے خلاف اگلے ہفتے قانونی کارروائی کروں گا۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن پر $1 ارب یا اس سے زیادہ کے ہرجانے کا کیس کیا جائے گا۔ ہم ممکنہ طور پر BBC کے خلاف امریکہ میں مقدمہ دائر کریں گے۔ BBC پر ہرجانے سے متعلق برطانوی وزیر اعظم سے بھی بات چیت کروں گا۔ روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے کہا ہے کہ خطے میں استحکام ہماری ترجیح ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی نہ صرف روس بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے۔ ماریا زاخراوا کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ سرحدی کشیدگی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ مذاکرات ہی مسئلے کا پائیدار حل ہیں۔ کولمبیا کے صدر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وحشی قرار دے دیا۔ کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وحشی قرار دے دیا اور کہا لوگوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے، مارا نہیں جانا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق وینزویلا کے قریب امریکی فضائی حملوں پر کولمبیا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ کولمبیا کے صدر پیٹرو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں وحشی قرار دے دیا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کولمبین صدر نے امریکی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا امریکی کارروائیاں منشیات اسمگلرز کو روکنے میں کوئی مدد نہیں کرتی۔ کولمبیا نے تاریخی طور پر امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی اور منشیات کے خلاف بھرپور تعاون کیا ہے۔ صدر گسٹاوو پیٹرو کا مزید کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ڈرانا چاہتے ہیں لیکن ایسے اقدامات دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ غزہ سے 153 فلسطینیوں کا چارٹر طیارہ جنوبی افریقہ پہنچنا معمہ بن گیا۔ غزہ سے فلسطینیوں کی منتقلی کے لیے اسرائیل نئے حربے استعمال کرنے لگا۔ اسرائیلی فوج کی سہولت کاری سے ایجنٹس فلسطینیوں کو بیرون ملک بھیجنے لگے ہیں۔ غزہ سے فلسطین کا چارٹر طیارہ جنوبی افریقہ پہنچنا معمہ بن گیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 153 فلسطینیوں کو بس کے ذریعے یلو لائن کراس کروائی گئی جہاں سے انہیں جنوبی اسرائیل کے ایئرپورٹ سے چارٹر طیارے میں جنوبی افریقہ منتقل کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے یلو لائن کراس کرنے پر اسرائیلی فورسز 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ جنوبی افریقہ کی وزارت خارجہ کے مطابق فلسطینیوں کے جوہانسبرگ پہنچنے پر حکام پریشان ہو گئے۔ بغیر دستاویزات اور اطلاع کے آنے پر فلسطینیوں کو طیارے سے 12 گھنٹے تک اترنے نہیں دیا گیا۔ دروز اور شامی سرکاری افواج میں دوبارہ جھڑپیں شروع۔ شام کے علاقے سویدہ میں دروز اور شامی حکومتی افواج کے درمیان دوبارہ سے جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سویدہ میں دروز قبائل اور سرکاری شامی افواج کے درمیان کئی گھنٹوں تک لڑائی جاری رہی۔ دونوں جانب سے ہلکے ہتھیار، مارٹر فائرنگ اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ دروز قبائل کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سرکار شامی فوج کی کارروائی سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ ان کی ملیشیا کی جانب سے سرکاری فورسز کے حملے کو پسپا کرتے ہوئے انہیں جانی نقصان پہنچایا ہے۔ غزہ میں عالمی فورس کی تعیناتی پاکستان سمیت اہم مسلم ممالک کی امریکی قرارداد کی حمایت۔ اسلامی دنیا کے پاکستان سمیت کئی اہم ممالک نے امریکہ کی نئی قرارداد کی حمایت کی ہے جس میں غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس تعینات کرنے اور امن بحالی کا نیا لائحہ عمل تجویز کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز نے جاری مشترکہ بیان میں پاکستان، قطر، مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، اردن، ترکیہ اور امریکہ شامل ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں اپنے تعاون کا اعلان کیا ہے۔ شام کا لندن میں سفارتخانہ 12 سال بعد کھول دیا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام نے لندن میں اپنا سفارتخانہ 12 سال بعد کھول دیا۔ شامی وزیر خارجہ نے لندن سفارتخانے پر
نیا پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ متعدد برطانوی عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ سعودی عرب بھر میں شدید بارش، سیلاب کا الرٹ جاری۔ سعودی نیشنل سینٹر فار میٹالوجی نے ملک بھر میں جاری خراب موسم کے پیش نظر شدید بارشوں اور ممکنہ فلیش فلڈنگ کے حوالے سے انتباہ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے سے منگل تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں متوقع ہیں، جن سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔